أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا پکے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر یعنی قرآن پاک سن کر کانپنے لگ جائے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ایسے لوگ حقیقی ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. اللہ پاک ان کے قصور معاف فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے اور بہترین رزق عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. محترم سامعین، مثال تو سادہ سی ہے لیکن ہے بہت قیمتی. بات وہی جو بات سمجھ میں آ جائے. بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جی یہ بتاؤ برف کس کو کہتے ہیں؟ ابا جی نے کہا بیٹا سفید رنگ کی ہوتی ہے اور پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے، اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ پانی کے اندر ڈالا جائے تو پانی کو کیا ٹھنڈا کر دیتی ہے. بیٹا جا رہا تھا، اس کو گرمی لگی، ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوئی. اس نے ایک پتھر دیکھا، اس کا رنگ سفید تھا. اس نے کہا رنگ بھی سفید ہے بھی پتھر، اس کو میں جگ میں ڈالتا ہوں، پانی ٹھنڈا کرتا ہوں، پانی پیتا ہوں. ابو نے مجھے یہ نشانیاں بتائی تھی. اس نے وہ پتھر اٹھایا، جگ کے اندر ڈالا، پانی تو ٹھنڈا نہ ہوا. ابو سے کہنے لگا ابو جی آپ نے مجھے جو نشانیاں بتائی تھی میں نے ضرورت محسوس کی، میں نے پانی کے اندر اس پتھر کو ڈالا، پانی تو ٹھنڈا نہیں ہوا. کہا بیٹا میں نے ایک اور نشانی بھی بتائی تھی کہ جب پانی کے اندر اس کو ڈالیں تو پانی کو ٹھنڈا کر دیں. اگر پانی ٹھنڈا نہ ہو تو وہ برف نہیں. یہ سادہ سی مثال ہے. فرمایا ایمان والوں کی 5 نشانیاں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والوں کی 5 نشانیاں ہیں. اگر یہ 5 نشانیاں نہیں ہیں، ان میں سے ایک نشانی بھی نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے، وہ ایمان والا نہیں ہے. اب دیکھو اس میں 2 نشانیاں تو ہے نا، رنگ بھی سفید ہے بھی پتھر، لیکن تیسری نشانی نہیں ہے تو وہ برف نہیں ہے. تو یہ 5 نشانیاں اللہ نے بتائی ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. 9واں پارہ سورۃ انفال آیت نمبر 2. ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں، کیوں؟ جو کافر ہیں ان کے بھی 2 کان، جو مسلمان ہیں ان کے بھی 2 کان. وہ بھی ایسے ہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے کافر دیکھتے ہیں. دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں، لیکن اللہ اکبر ایمان والوں کی نشانیاں کون بتا رہا ہے؟ اللہ. تو یہ فرق جو ہے
جیسے اللہ نظر نہیں آتا، اللہ بھی پوشیدہ ہے، اللہ نے نشانیاں بھی پوشیدہ رکھی ہیں، اللہ نے نشانیاں بھی پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے ہیں اس کے 3 کان ہوں گے، تو ظاہری نشانی ہے نا، یہ نہیں کہا، لیکن جو نشانی اللہ نے بتائی ہیں وہ نشانیاں بھی اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، اور اللہ پاک ہی۔ اچھا، اس کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے؟ یہ 5 نشانیوں کا معاملہ یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، جب جو دل ہیں وہ اندر ہوتے ہیں اور ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اب دل کے ساتھ جو کیفیت ہو رہی ہے یا بندے کو پتہ ہے یا بندے کے خدا کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تم بیٹھے ہو، مجھے کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو، اللہ بھی پوشیدہ، اللہ نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ بھی پوشیدہ۔ وجلت قلوبہم، فرمایا ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہاں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی کیا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اس کا ایمان اور بڑھنے لگ جاتا ہے۔ بس میں ہر طرح کے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، جب گانا وغیرہ لگتا ہے کچھ لوگ مسرور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، جب قرآن کی تلاوت اگر ڈرائیور لگا دے تو کچھ لوگ مسرور ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا معاملہ ہے، تلاوت لگی ہے اور یار انہوں بند کر، نعوذ باللہ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، طبیعت بور ہو رہی ہے، سفر ٹھیک نہیں ہو رہا، میں نے ٹھیلا دے، تلاوت لگی مجھے یہیں اتار دے، گانا لگا، ہاں آج بڑا مزہ آیا سفر کا، خود اندازہ لگاؤ۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے لوگوں کی، وہ سمجھے کہ میں نام کا مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایمان ہے تو اس کا ایمان اور بڑھتا، قرآن سن کر ایمان اور بڑھتا۔ جو قرآن سن کر ایمان اس کا نہیں نہ بڑھ رہا، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ ادھر ایک علاقہ ہے نا موزہ باغ، مولانا عبید الرحمن ضیاء فوت ہو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرمایا نام تو باغ ہے لیکن یہاں درخت پھلدار کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان والی نشانیاں نہیں ہیں۔ کبھی علیحدگی میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے، کیا میں ایمان والا ہوں؟ اگر یہ نشانیاں ہیں پھر اپنے آپ کو شاباش دے، بے شکر ہے، ہم نے کسی سے مہر نہیں لگوانی، بس جس نے بتائی ہیں اس کو پتہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں، جو جتنے نعرے لگا لے کسی کے لیے، لیکن اس کو پتہ ہے اندر سے میں کھوکھلا ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ پہلی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان اور بڑھنے لگ جاتے ہیں. تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. فرمایا اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو فلاں اونٹ ہے نا اس کو خارش کا مرض تھا, پھوڑیے پھن سے لگے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ دوسرے اونٹوں کے اندر بھی وہی مرض پڑ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا خیال یہ ہے اس کی وجہ سے ان کو مرض پڑا ہے, پھر یہ بتا اس کو کہاں سے پڑا ہے؟ اللہ اکبر. اس کو کہاں سے پڑا ہے؟ تو کدھر سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں نمرود کے سامنے؟ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی میرے اللہ پاک دیتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نبی ہوں میری کرامت سے میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں, نہیں, میں بھی شفا لینے میں اللہ کے حکم اور ارادے کا محتاج ہوں. اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہو. غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وقتوں میں بحری جہازوں پہ سفر ہوتے تھے نا, یہ مال گاڑی ہوگی یا بحری جہاز ہو گیا, ان کے اوپر سامان آتے تھے. اب تو بہت کم ہے. تو کسی نے بتایا حضرت جی وہ جو آپ کا سامان آ رہا تھا وہ دریا جو ہے دریا میں وہ جہاز غرق ہو گیا ہے, آپ کا سامان بھی ختم. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. کچھ دیر کے بعد کسی نے کہا حضرت جی وہ جو آپ کا سامان تھا صحیح سلامت آ گیا ہے, وہ خبر غلط تھی. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جی ابھی بری خبر آئی تھی, آپ نے پھر کہا الحمدللہ. اچھی خبر آئی ہے, پھر بھی آپ نے کہا الحمدللہ. یہ کیا کیفیت ہے؟ حضرت نے فرمایا ارے بھائی بات یہ نہیں, بات یہ ہے اگر پوری خبر بھی آئی ہے, اگر یہ معاملہ اس طرح ہوتا, ہم تو اللہ کے عاجز ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہی مختار کل ذات ہے, وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے فرمایا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اگر اس چیز کے اوپر میرے اللہ کا امر اسی طرح تھا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس لیے میں نے کہا الحمدللہ, تمام تعریفوں کے مالک تو اللہ پاک ہے. اگر خبر اچھی آئی ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو میں نے اللہ کی تعریف کی ہے. تو محترم ساتھیو, جو کچھ ہو رہا ہے نظام کے اندر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ یقین رکھنا چاہیے, یہ توکل رکھنا چاہیے. میں رات تفسیر میں پڑھ رہا تھا, فرمایا اسباب کی دنیا میں انسان تگ و دو کرے, انسان محنت کرے اور اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. بڑی عجیب بات ہے, محنت کرے اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے.
ذمہ دار بیٹھا ہے، ذمہ دارہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ثمرات کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ تاجر اپنے سامان لے کر بیٹھا ہے، منافع کے انتظار میں ہے، کتنا منافع آئے گا کتنا نقصان، اللہ پہ چھوڑ دے۔ فرمایا اس طرح نہ بیٹھو گھر کے اندر کنڈی لگا کر بس اللہ نے کھلانا ہے ہم بیٹھے ہیں، فرمایا یہ خودکشی ہے، ایسے نہ بیٹھو، جاؤ ہیل حجت کرو، محنت کرو، لیکن یقین اللہ پہ رکھو۔ اس لیے فرمایا نا پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، پانی کی تلاش کرو، انبیاء نے بھی کی ہے۔ انبیاء جو لوگوں کا ایمان بنا رہے ہیں وہ خود پانی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بھیجا جاؤ قریب دیکھو کہیں کنواں ہو، حالانکہ ایمان بنایا جا رہا ہے، ساتھ بتایا بھی جا رہا ہے اسباب کی دنیا میں محنت کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس لیے تو وہ صحابی آئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس پہ آیا یا رسول اللہ؟ سواری پہ آیا ہوں۔ کہاں ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی ہے۔ فرمایا جاؤ پہلے باندھ کے آؤ، پھر کہو اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے حوالے محنت کرو، گھر سے باہر نکلو تو تالا لگاؤ، پھر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارو، تالا بھی لگاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک بھی مارو، دوائی بھی لو، دوائی لینا نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اور شفا من جانب اللہ، اللہ پہ چھوڑو، اللہ نے شفا دے دی ہے۔ بہت تشریحات میں جا رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ پریکٹیکل انبیاء پہ کیا ہے ہمیں بتانے کے لیے، یہ پریکٹیکل انبیاء پہ کیا ہے ہمیں بتانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، فرمایا فلاں درخت کا پتا چبا لو، آرام آ گیا۔ پھر درد ہوا، اللہ سے نہیں پوچھا، کہا اللہ نے ایک دن بتا دو دیا تھا، وہیں چلے گئے اور پتا چبایا، درد اور بڑھ گئی۔ یا اللہ اس دن پیٹ میں درد ہوا، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے درخت بتایا، آج پھر میں نے وہیں سے کھایا، آرام نہیں آیا۔ فرمایا موسیٰ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، درخت کا پتا تو نے اسباب کی دنیا میں چل کر کھایا تو ہے نا، لیکن اس کے اوپر شفا والا حکم میرا آیا تھا، اب بھی تو نے کھایا ہے لیکن شفا والا میرا حکم نہیں آیا۔ الائڈ ہسپتال سے سارے ٹھیک ہو کر نہیں آتے اور سارے مر کر بھی نہیں آتے۔ بہت تشریحات ہو چکی ہے۔ بہرحال وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین نشانی ہوں گے۔ چوتھی نشانی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کے عالم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے چلو تھوڑی سی علمی بات بھی کر دو۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے صیغے میں دو معنی ہوتے ہیں، دو زمانوں کے دو معنی، ایک موجودہ زمانہ، ایک آئندہ آنے والا زمانہ۔ اللہ پاک نے یہاں مضارع کا صیغہ لگایا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ اب معنی کیا ہوگا؟ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے رہیں گے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک معنی اور نکل رہا ہے، معنی تو بہت سارے ہیں، موتی ہیں بطور معنی۔ فرمایا ایک نماز تو وہ ہے جو تم حرکات و سکنات کے ساتھ ادا کر رہے ہو، فرمایا ایک یہ بھی نماز ہے اور ایک وہ بھی نماز ہے، اس کو تو نے قائم کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے یوں نقشہ نظر آ رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہو ایمان والے کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سن، اب نماز تجھے قائم کر رہی ہے،
اب نماز کو تُنے قائم کرنا ہے. نماز مسجد میں نماز تجھے قائم کر رہی ہے, تجھے اوپر نیچے کر رہی ہے نا, لیکن اب تو مسجد سے جب باہر جائے گا دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جائے گا, اب تو نے نماز کو قائم کرنا ہے, ادھر تو نے کرنا ہے. بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے, بازار میں یا کہیں شغل میلے میں یا کوئی ایسا ناجائز کام ہونے لگے تو وہ آدمی کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نا یار یہ کام کر لیتے ہیں, وہ کہتا ہے یار میں تو ابھی ہائے ہائے میں ابھی نماز پڑھ کے یار میں نے یہ نہیں کرنا. دیکھو یہی تو ہے نا, اس نے نماز کو قائم کیا, نماز اس کو قائم کر رہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یا نماز نے اس کو قائم کیا, یہ نماز کو قائم کر رہا ہے. یعنی صرف یہ نہیں حرکات و سکنات یہ نماز ہے, فرمایا اس کا اثر باہر بھی رہنا چاہیے. لیکن سن, اگر تو یہ ارادہ لے کر باہر چلے گا, بڑا نکتہ دے رہا ہوں, اگر یہ ارادہ لے کر باہر چلے گا, ظاہری بات ہے بازار میں چلنے سے گرد و غبار تیرے اوپر پڑ جائے گی, یعنی گناہوں کے اثرات پڑ جائیں گے. لیکن تو اپنی طرف سے بچتا رہے, دھوڑ مٹی جو گناہوں کی تیرے اوپر پڑ گئی ہے نا, وہ پریشان نہ ہو. اگلی نماز پہ جب آئے گا, ابھی نماز تو پڑھے گا نہیں, میں پہلے دھو کے رکھ دوں گا. اس لیے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں, کلی کرتا ہے زبان کے گناہ دھل جاتے ہیں, چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں, کانوں کا مسح کرتا ہے کانوں کے سنے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں, پاؤں دھوتا ہے پاؤں سے چلنے والے گناہ دھل جاتے ہیں. فرمایا جب سلام پھرتا ہے اعلان ہوتا ہے جا بخشایا جا رہا ہے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, باتیں بہت ساری اس کے اندر ہیں, تو میرے بھائیوں ایک دو باتیں قابل غور ہیں. چلو یہ چوتھی نشانی ہوگی, پانچویں نشانی سنو پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ جو تمہاری جیبوں میں پیسہ ہے نا, یہ ہم نے دیا ہے, ہماری توفیق سے تمہیں ملا ہے, تم اپنی توفیق سے اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے. جو نوالا تم کھا رہے ہو یہ بھی ہماری توفیق سے ہے. کتنی دفعہ اس طرح ہوا ہے, کتنی دفعہ اس طرح ہوا ہے, جو دانا جس کے مقدر میں ہے. میں سادہ سی مثال دے دوں, کہیں سے میرے لیے اکرام آیا, کوئی پھل فروٹ تھے جو میں نے کھانے تھے کھا لیے, باقی میں نے الماری میں رکھ دیا. 2 دن گزر گئے, مہمان آتے رہے لیکن ادھر خیال نہ آیا. اچانک دوسرے محلے سے ایک قاری صاحب آئے, اور جو ہی آئے فوراً ذہن میں خیال آیا. میں نے قاری صاحب سے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں آپ کے اکرام کرنے کے لیے, پرسوں کا ایک سیب پڑا ہے, چلو میں وہ پیش کر دیتا. اب وہ کھا بھی رہے اور میں سوچ رہا ہوں واہ اللہ تیری شان. ہاں جی بھئی, اس سیب پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا, اسی نے کھانا تھا. کتنے مہمان آتے رہے لیکن وہ مجھے توفیق نہیں ہوئی. بہت ساری مثالیں ہیں. تو فرمایا یہ جو دے رہے ہیں یہ ہم دے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں. اگر کوئی تمہارے اوپر مہربان ہے وہ ہم مہربان کر رہے ہیں. یہ بچہ 8 سال کا ہے اور اونٹوں کی قطار اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بچے کو کیا پتا اس کے اندر کتنی طاقت ہے اور اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہے. بچے کو ایک لات مارے وہ بچہ ملے بھی نہیں, لیکن دیکھو 100 کی قطار بھی ہو پھر فرما برداری کرتے ہوئے پیچھے چل رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کر رہے ہیں. کتنا دیکھا ہے, بہت دفعہ دیکھا ہے. اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یا ٹائم نہیں ہے, نہیں تو قرآن تو اتنے مزے دیتا ہے نا.
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے، کیسے بنایا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اوے 8 سال کا بچہ تو آگے چل رہا ہے، پچھا میں کیڈی وڈی بلا ہے، ان دل وچ اسا تیرا روح پا دیتا ہے، تیرا ادب پا دیتا ہے، تیری فرما برداری پا دیتی ہے، تیرا تابع دار ہو کے چل رہا ہے۔ یہ ہم نے کیا ہے، لیکن جس لئے اٹھ ہلکا ہو جاوے تک نہ کوئی شے بھی نہیں چھوڑے گا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو 2 باتیں میں نے آج کرنی تھی وہ قرآن پاک سے کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک بطور پریکٹیکل کے دنیا کے اندر جو لوگ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے لیکن نام کے تو مسلمان ہیں، شاید کافر بھی اس کے اندر ہوں، بہرحال اللہ پاک پوری انسانیت کو فرمائیں گے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، میں حوالہ دے دوں، سورۃ القلم 29واں پارہ آیت نمبر 42، سورۃ القلم 29 پارہ آیت نمبر 42، اللہ پاک فرمائیں گے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جب سامنے کھڑے ہو جائیں گے اشارہ ہوگا کہ جس طرح تم سجدہ کرتے تھے نا زمین پہ میری ذات پہ، فرمایا اب کرو۔ اور جو نماز پڑھتے تھے نا وہ فوراً جھک جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ جھکنے لگیں گے، لیکن اس کی کمر کے اندر ایک سریا آ جائے گا، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب بتاؤ، اس وقت تم نہیں جھکتے تھے، اب تم جھک نہیں سکے، اب میں نظر شفقت سے تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ فرمایا جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ فرمایا یہ جب صحیح سلامت تھے تو ان کو بلایا جاتا تھا، یہ انکار کرتے تھے۔ 16ویں پارے کے اندر ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا جو ہماری یاد سے، ہماری محبت سے کتراتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہمارا فرمایا ہم دنیا کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے کھڑا کریں گے، اور وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ مینوں آج انیا کیوں کیتے حالانکہ میں تے دنیا دے وچ اکھاں لاؤں ویدا وقد كنت بصیرا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس واسطے کہ تو دنیا وچ اسانوں بھلا سٹیا، اج اسا تینوں بھلا چھوڑیا۔ ظاہری بات ہے، یہ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہے تو نماز، لیکن اصل میں پتہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے، ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شرف مل جاتا ہے۔ تو فرمایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں، دیکھنے میں تو مسجد کی صف ہے لیکن حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولو، اللہ کے قدموں پہ سر رکھ رہے ہیں، اللہ کو جھک رہے ہیں،
خود اندازہ لگاؤ، باتیں تو بہت ساری تھی، بس ایک بات باقی رہ گئی۔ بہرحال ہے تو سارا اللہ کا قرآن، دل کرتا ہے یہاں سے بھی پڑھ لوں، یہاں سے بھی پڑھ لوں۔ قرآن سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، بس قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کے اوپر یقین آتا ہے، اور جو حدیث قرآن پاک کے طرز پر چلتی ہے وہ معتبر حدیث ہے۔ کچھ حدیثیں من گھڑت بھی ہیں، وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ٹکرا جائیں، جو قرآن کے طرز پہ چلیں وہ بھی معتبر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی دنیا کی تاریخی باتیں، قوم بنی اسرائیل کی روایتیں، ان پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ حقیقت میں 99% لوگ تاریخوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، من گھڑت باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہے عالم صاحب، ہے مولوی صاحب، ہے اچھا انسان لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، نہیں فلاں نے یوں کہا تو فلاں نے یوں کہا۔ اوے اللہ کے بندے، میں تجھے سخت بات تو نہیں کہتا، تو اتنا بتا قرآن کی طرف ہوئی، قرآن میں کیوں نہیں دیکھتا؟ قرآن کا سہارا کیوں نہیں لیتا؟ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، تھوڑا سا سخت بات کہہ دوں وہ تیرے ماں میں لگ دے، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ تو قرآن میں پڑھ، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی خزانہ نہیں ہے، قرآن کے اندر دیکھ۔ اور اللہ کی قسم، چاہے جتنا کمزور ایمان والا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان چمکنے لگ جاتا ہے۔ تجربے کر کے دیکھو، یہاں سورۃ المدثر 29واں پارہ آیت نمبر 40، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ فرمایا جو جنتیوں میں سے ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ مسلمان کہاں سے؟ کافر دوتے نماز ہے ہی کوئی نہ۔ اس کا کیا مطلب؟ مسلمان تو تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر باہم باتیں کرتے تھے۔ خود اندازہ لگاؤ۔ فرمایا اور روز جزا کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ ایک چھوٹی سی حدیث سن لو، بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے جو لوگ سنیں وہ راہ راست پہ آ جائیں، تمہارے میرے لیے ذریعہ آخرت ہو جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، یہ فضائل نماز ہے، باب اول ہے، صفحہ نمبر 322 ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح سے دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح سے قبر میں، 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ عذاب ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک ناموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، تو چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ملتا۔ فرمایا اور مرتے وقت
تین عذاب یہ ہیں، اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے تین عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر کا عذاب یہ ہے کہ آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر کا عذاب یہ ہے کہ سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ڈستا رہوں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک ڈستا رہوں، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک ڈستا رہوں، عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک ڈستا رہوں۔ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ قبر سے نکلنے کے بعد تین عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ فرمائیں گے، تیسرا یہ کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئے، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرہ پر 3 سطریں لکھی جاتی ہیں۔ پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کو ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔